دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم کے زیر صدارت آج صبح اسلام آباد میں ایک ہنگامی اجلاس میں ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے اقدامات اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ روس کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ اور فلپائن میں سمندری طوفان میگی کی وجہ سے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج صبح اسلام آباد میں توانائی کے شعبے سے متعلق ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے علاوہ پیٹرولیم اور خزانے کی وزارتوں کے حکام نے شرکت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ ترقیاتی منصوبوں پر مشاورتی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیراعظم اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے ہمراہ قائد اعظم کے مزار پر بھی حاضری دیں گے۔ مزار قائد پر حاضری کا مقصد ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قائد کے سنہری اصولوں پر عمل کی تجدید کا عزم کرنا ہے۔ وزیراعظم وزیر اعلیٰ سندھ ہاؤس کا بھی دورہ کریں گے۔ رکن قومی اسمبلی خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت معاشی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے قوم کو درپیش مسائل حل کرے گی۔ تحریک انصاف کے احتجاجی مظاہروں کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنے یا جلسوں میں کوئی حرج نہیں، مگر اس سے امن و امان میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت ملک میں آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے اتفاق رائے پیدا کرے گی۔ انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشورے کے بعد انتخابات سے متعلق فیصلے کرے گی۔ نئی کابینہ کی تشکیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اس حوالے سے اتحادی جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت پولیس اور پیراملٹری عملے کے لیے 20,000 بلٹ پروف جیکٹس اور آہنی ٹوپیاں خرید رہی ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کی آزادی کے لیے جاری تحریک کو دبانے کے لیے اہلکاروں کو مزید ہتھیاروں سے لیس کرنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس ہیڈ کوارٹر نے مختلف آلات خریدنے کے لیے حال ہی میں 6 ٹینڈر جاری کیے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے ملک میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے مرتکب لوگوں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اقتدار صوبوں میں نسلی تشدد پر وزیر اعظم نریندر مودی کے پراسرار خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے ہندو انتہا پسندی کی جانب سے نسلی سیاست کے فروغ کے لیے مذہبی تقاریب کو استعمال کرنے پر بھی تنقید کی۔ پارٹی نے کہا کہ بھارت کے متعدد صوبوں میں رام نوامی کے موقع پر جلسوں کے دوران نسلی تشدد تشویشناک ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ انہوں نے ولاسنکی کے دورے کے موقع پر ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ روس کی جانب سے جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے اور تمام یوکرین کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کر کے کیف نے امن مذاکرات کو نقصان پہنچایا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنوبی سوڈان میں کل آبادی کے 63% حصے کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ انسانی امور کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر نے کہا کہ 29 لاکھ افراد خوراک کی بدترین قلت کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کا مشن بے گھر افراد کو امداد پہنچانے اور انسانی حقوق کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے عام رضاکاروں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور فلپائن میں سمندری طوفان میگی کی وجہ سے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 58 افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں سے برفانی تودے گرنے اور دریاؤں میں طغیانی سے مکان بہہ گئے اور کئی افراد زندہ دفن ہو گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ملک کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں 1 لاکھ سے زائد افراد سمندری طوفان سے متاثر ہوئے ہیں۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔